آئیے تعلیم جا کر خدا کے کلام کو آئیے ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں حزقیل کی کتاب اس کا 38واں باب۔ نہایت ہی اہم اور تعلیمی سرمن ہے، اس لیے آپ سب نے غور سے سننا ہے، باتوں کو یاد رکھنا ہے۔ 38واں باب اس کی پہلی آیت سے یہ اکثر لوگوں کے ذہنوں میں سوال ہوتا ہے، جو آج کا یہ سرمن ہے اکثر لوگ اس کے بارے میں پوچھتے ہیں، اور میں نے کہا کہ ان دنوں چونکہ حالات بھی ویسے ہی ہیں، کیوں نہ ان چیزوں پر جو ہے وہ جو تعلیم ہے بھائی آپ نے دھیان سے سنا ہے ساتھ تو یہ خدا کا کلام کیا آنے والے حالات کے بارے میں ہمیں آگاہ کرتا ہے۔ آئیے پہلی بات سے کریں، اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ آئے آدم ذات جوج کی طرف جو ماجوج کی سرزمین کا ہے، اور روش اور مسک اور توبل کا فرما روا ہے، متوجہ ہو اور اس کے خلاف نبوت کر اور کہہ، خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ اے جوج، روش اور مسک اور توبل کے فرما روا، میں تیرا مخالف ہوں، اور میں تجھے پھرا دوں گا اور تیرے جبڑوں میں آنکڑے ڈال کر تجھے اور تیرے تمام لشکر اور گھوڑوں اور سواروں کو جو سب کے سب مسلح لشکر ہیں، پھریاں اور سپرے لیے ہیں اور سب کے سب تیغزن ہیں، کھینچ نکالوں گا، اور ان کے ساتھ فارس اور کوش اور فوت جو سب کے سب سپر برادر اور خود پوش ہیں، جمر اور اس کا تمام لشکر، اور شمال کی دور اطراف کے اہل تجرمہ اور ان کا تمام لشکر، یعنی بہت سے لوگ جو تیرے ساتھ ہیں۔ تو تیار ہو اور اپنے لیے تیاری کر، تو اور تیری تمام جماعت جو تیرے پاس فراہم ہوئی ہے، اور تو ان کا پیشوا ہو، اور بہت دنوں کے بعد تو یاد کیا جائے گا آخری برسوں میں اس سرزمین پر جو تلوار کے غلبے سے چھڑائی گئی ہے، اور اس کے لوگ بہت سی قوموں کے درمیان سے فراہم کیے گئے ہیں۔ اسرائیل کے پہاڑوں پر جو قدیم سے ویران تھے چڑھ آئے گا، لیکن وہ تمام اقوام سے آزاد ہے، اور وہ سب کے سب امن و امان سے سکونت کرے گی۔ تو چڑھائی کرے گا اور آندھی کی طرح آئے گا، تو بادل کی مانند زمین کو چھپائے گا، تو اور تیرے تمام لشکر اور بہت سے لوگ تیرے ساتھ۔ یہ دونوں چیپٹر پڑھنے والے ہیں، اگر آپ ڈیٹیل پڑھنا چاہتے ہو تو ان دونوں کو آپ گھر جا کے پڑھ لیجئے گا۔ ایک دوسرا حوالہ نئے اعلان میں سے ہم پڑھیں گے، متی کی انجیل 24واں باب۔ متی کی انجیل 24واں باب، چھٹی آیت سے، اور تم لڑائیوں کی افواہ سنو گے، خبردار گھبرا نہ جانا، کیونکہ ان باتوں کا واقعہ ہونا ضرور ہے، لیکن اس وقت خاتمہ نہ ہوگا، کیونکہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، اور جگہ جگہ کال پڑے گی اور بھونچال آئیں گے، لیکن یہ سب باتیں مصیبتوں کا شروع ہی ہوگی۔ 15ویں آیت سے، اسی بات کی 15ویں آیت، 24واں باب متی کی انجیل 15ویں آیت سے، پس جب تم اس اجاڑنے والی مکروہ چیز کو جس کا ذکر دانیال نبی کی معرفت ہوا مقدس مقام میں کھڑا ہوا دیکھو، پڑھنے والا سمجھ لے، تو جو یہودیہ میں ہوں وہ پہاڑوں پر بھاگ جائیں، جو کوٹھے پر ہو وہ اپنے گھر کا اسباب لینے کو نیچے نہ اترے، اور جو کھیت میں ہو وہ اپنا کپڑا لینے کو پیچھے نہ لوٹے، مگر افسوس ان پر جو ان دنوں حاملہ ہوں گی اور جو دودھ پلاتی ہوں، پس دعا کرو کہ تم کو جھاڑوں میں یہ سفر کے دن بھاگنا نہ پڑے، کیونکہ اس وقت ایسی بڑی مصیبت ہوگی کہ دنیا کے شروع سے نہ اب تک ہوئی نہ کبھی ہوگی، اور اگر وہ دن گھٹائے نہ جاتے تو کوئی بشر نہ بچتا، مگر بدمزیدوں کی خاطر وہ دن گھٹائے جائیں گے۔ آمین۔ خدا کی برکت اس کے کلام کے بڑے رسول جانے پر۔
سو 2 حوالہ جات میں نے پڑھے ہیں، نہایت ہی اہم ہے اور اینڈ ٹائم کے حوالے سے یہ تعلیم ہے۔ اور ان دنوں جو حالات واقعات بنتے نظر آتے ہیں ان سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ حالات بالکل اینڈ کی طرف جا رہے ہیں۔ روز روز ہم اپنی نجات کے زیادہ قریب سے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ اس لیے ایک ایماندار اپنی کمر کو باندھ کر اپنے چراغوں میں ہولی اسپرٹ کا آئل لیتے ہوئے ہوشیار اور بیدار رہ کر زندگی گزارے۔ آنے والے جو حالات ہیں ان کے بارے میں پڑھے سمجھے، بائبل کیا کہتی ہے، موجودہ جو صورتحال ہے ان کو دیکھیں کہ وہ کدھر کو حالات جا رہے ہیں، کیا ہونے جا رہا ہے۔ اور دنیا ایک دم سے نہیں، اسی ہفتے کے اندر ایک بہت بڑا چینج جو ہے دنیا کے اندر آ گیا ہے۔ اس لیے یہ حالات، یہ واقعات سب ہمیں مسیح کی آمد کی طرف جو ہے وہ لے کر جاتے ہیں۔ اس میں بڑے چوکنے چوکس ہو کر زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ اور جو میں نے حزقیل کی کتاب میں سے حوالہ پڑھا، اکثر وہ اس پہ کویسچن کیے جاتے ہیں کہ یہ جو جوج ماجوج ہے یہ کون، اور کس طرح یہ بڑی لڑائی اور کیوں کر ہوگی اور پھر کیسے۔ تو یہ سارا آج کے سرمن کے اندر آپ جو ہے وہ سنیں گے۔ اور حزقیل بھی اسیری کے اندر اس نے خدمت کی، منسٹری کی۔ ڈینیل لوگ یہ سب اسیری کے اندر یہ پہلے گئے چلے، اس کے بعد حزقیل بھی وہاں پر 9 سال بعد ڈینیل کی حزقیل بھی اسیری کے اندر، بابل کے اندر وہاں پر گئے۔ اور یہ سارا بابل کے اندر یہ ساری حزقیل کی اور دانیل کی جو کتاب ہے وہ وہاں پر لکھی گئی۔ خدا کے لوگ قوم جو غلامی کے اندر تھی، بابل یعنی موجودہ جو عراق ہے اس کے اندر غلامی کے اندر 70 سال کی اسیری کے اندر وہاں پر موجود تھے۔ اور پھر خدا نے اپنی رویائیں دکھائیں۔ حزقیل نے خدا کے تخت اور اینڈ ٹائم کے حوالے سے خدا کے تخت میں سے دریا نکلتے سب اس نے دیکھا۔ خدا نے اس کو ساری رویتیں دکھائیں اور سب اس کو جو ہے وہ آنے والے ٹائم کے حوالے سے حزقیل نبی کو بتایا۔ اور یہاں پر بھی، اور میں نے بتایا کبھی وہ کہاں پر ہیں، بولیے سب بولیے، اسیری میں۔ کہاں پر؟ اسیری کا مطلب غلامی کے اندر۔ تو یہ غلامی بھی اسی لیے آئی، خدا نے منع کیا تھا کہ اگر گناہ کرے گا تو پھر غلامی کے اندر جائے گا۔ بائبل میں بھی لکھا کہ گناہ کی مزدوری کیا ہے؟ جو گناہ کرتا ہے گناہ کا غلام ہے۔ تو وہاں پر بھی یہ خدا نے ان کو لو دیا گیا کہ اگر گناہ کرے گا تو پھر غلامی کے اندر۔ تو یہ غلامی کے اندر ہے، حزقیل بھی غلامی کے اندر، دانیل بھی غلامی کے اندر، اور وہاں پر غلامی کے اندر ہی خدا ان سے کلام کر رہا تھا۔ تو آپ دیکھیے کہ وہ بابل میں ہے تو خدا بھی وہاں پر بابل میں ان پر ظاہر ہو رہا ہے اسی جگہ پر۔ اور یہاں پر اس کے کو یہ جو آج کا حوالہ میں نے یہ بتایا، یہ بالکل اینڈ ٹائم کے حوالے سے بالکل۔ اور بعض جو آج کل حالات بنے ہوئے ہیں اسرائیل اور فلسطین کے درمیان اور باقی جو نیشنز کے درمیان، شاید بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل اب جو ہے وہ یہ اینڈ ٹائم ہے، لیکن نہیں، اس سے پہلے بہت کچھ ہونا ضرور ہے جو میں بتاؤں گا سرمن کے اندر۔ اس سے پہلے اور بہت سے واقعات کا ہونا جن کے بارے میں ہمیں علم ہونا چاہیے، نالج ہونا چاہیے۔ لیکن تو بھی جو حتمی بات ہے وہ یہ کہ یہ سارے حالات، ابھی حوالے میں بھی میں نے پڑھا کہ یہ مصیبتوں کا سٹارٹ کام ہو گیا ہے۔ تو یہ خدا نے اس کے کو اینڈ ٹائم کے حوالے سے بتایا کہ کیا ہوگا۔
ابھی موجودہ حالت بھی ان کی غلامی کے اندر ہے، اسیری کے اندر ہے، اور جو بہت کٹن قسم کے اسیری، اور حزقیل کے پیریڈ میں تو ان کو روٹی ناپ اب تول کر دی جاتی، وہ پانی بھی ناپ کر پیا جاتا، اور پانی اس طرح ملے تو کیسے گزارا ہوتا ہے، جیسے آج کل ہمارے علاقے کا ٹیوب ویل اکثر ہی خراب رہتا ہے، کتنی مشکل ہوتی ہے۔ تو وہاں پر بھی سیری کے اندر ان کے ساتھ یہ سارے حالات واقعات تھے۔ تو خدا نے پھر اس کو بتایا حزقیل کو کہ آئندہ اینڈ تک کہاں تک جو ہے وہ بات جائے گی، اور یہ سارا اس نے تو لکھا کہ آئے آدم زاد، تو جو جوج کی طرف، جو ماجوج کی سرزمین ہے، نبوت کر ان کے خلاف۔ تو یہ ان علاقوں کے خلاف نبوت کی گئی۔ نبوت کا مطلب ہے کہ نبی کے منہ سے جو نکلا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آئندہ زمانے میں پورا ہوگا۔ جیسے مسیح کے تعلق سے بہت سی نبوتیں کی گئی، بزرگ داؤد نے کی، عیسائیاء نے کی، اور ساری بائبل میں بڑی بڑی ہے نبوتیں، تو وہ پوری ہوئی۔ اسی طرح یہ بھی نبوت کی گئی، یہ نبوتی کلام ہے، تو اس کے خلاف نبوت کر تو کیا کہا گیا کہ میں تجھے جو ہے وہ لاؤں گا اس ملک کے اندر، جوج کی سرزمین، اور لکھا میں آنکڑے ڈال کر تجھے لے کے آؤں گا۔ تو گویا اب یہ بھی دیکھیے کہ خدا خود کہہ رہا ان کو لانے کے لیے۔ شاید وہ سمجھتے ہو کہ ہم خود چڑھائی کر رہے ہیں، لیکن بائبل کیا کہتی ہے کہ خدا کہتا ہے کہ میں تم کو لے کے آؤں گا۔ اس کا مطلب کہ اسرائیل کی جو ججمنٹ ہو رہی ہے 70 سال ججمنٹ کے اندر ہے، تو مطلب کہ دوسری نیشن کی بھی ججمنٹ ہوگی، عدالت ہوگی سب کی۔ تو شاید خود وہ سوچیں کہ وہ اسرائیل پر چڑھائی کرے، لیکن پیچھے مقصد خدا کا ہے کہ ان کی عدالت کی جائے۔ تو کہتا ہے کہ میں تجھ کو چڑھا لاؤں گا، اور ناک میں نکیل ڈال کر، جبڑوں میں آنکڑے ڈال کر میں تجھے لے کے آؤں گا۔ تو یہ ساری نیشن چڑھائی کرے گی اس کے اوپر، اسرائیل کے اوپر۔ جیسے آج کل آپ دیکھیں بڑا الائنس جو ہے وہ بن گیا ہے، اور بعض ممالک اکٹھے ہو گئے ہیں، اور اس کے خلاف، اسرائیل کے خلاف جو ہے وہ لڑنے کے لیے۔ بائبل اس کے بارے میں یہ پہلے سے بیان کرتی ہے، اور یہ ان ملکوں کے جو وہاں پر نام لیے گئے ہیں، اور جو جوج، اور اس کے تعلق سے روس کو کہا جاتا ہے، اور روس کی سرزمین کے اندر پہلے جو منگول قوم وہ وہاں پر آئی، اسی سے جوج جو ہے وہ یہ نکلا ہے۔ تو اس کو یعنی وہ روس، اور پھر میں نام بول دیتا ہوں، کچھ اگر نوٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ نوٹ کر سکتے ہیں۔ اور مسک یعنی ماسکو موجودہ جو ہے، توبل یعنی توبالکس، اور پھر جو جوج یعنی یہ میں نے بتایا روس، اور پھر فارس یعنی موجودہ ایران، کوش اور ایتھوپیا، فوت یہ سوڈان وغیرہ، اور جمر اور اہل تجربہ جو ہے یہ سارے لیبیا اور یہ جنوبی مشرقی جو سائڈ کے سارے ممالک ہیں۔ تو یہ سب اس کے خلاف اگینسٹ الائنس کر کے جو ہے وہ وہاں پر آئیں گے۔ آج کل تو بڑا تھوڑا ہوا ہے، اور یہ میں بتاؤں کہ ہوتے ہی رہے ہیں۔ 1973 کے اندر ایک بڑا الائنس کیا گیا، اور یورپ کنٹریز نے مل کر الائنس کیا اسرائیل کے خلاف، اور پھر 1982 کے اندر روس نے، اور وہ تو بہت بڑا ایک منصوبہ تھا ان کا، اور ایک بہت بڑی سرنگ کے ذریعے سے روس نے اسرائیل پر جو ہے وہ حملہ کیا، اور
اس سے پہلے ہی بے شک وہ بچ گئے، لیکن اس بات کو اگر پڑھیں تو وہ کہتے ہیں کہ جہازوں کے اندر اتنا اسلحہ تھا کہ 6 ماہ تک کا کھانے پینے کا بھی سامان ریزرو تھا، کہ 6 ماہ تک وہ اگر ان کو فائٹ کرنا پڑتی ہے تو اتنا وہ سامان لے کے آئے تھے، اسلحہ لے کے آئے تھے، اتنی وہ انہوں نے ساری ان کے اگینسٹ جو ہے وہ لڑائی کا منصوبہ بنایا تھا، لیکن ابھی وقت ان کا نہیں تھا۔ جیسے آج بھی اگرچہ ہو رہا ہے، لیکن ابھی وقت ان کا وہ نہیں ہے جس کا بائبل ذکر کرتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بائبل میں جو اس نے بتایا ایک سائن یہاں پر دیا گیا ہے، وہ سائن کیا ہے کہ وہ اس وقت چڑھائی کرے گا جب وہ لکھا ہے کہ امن سے رہے گا۔ اور یہ حوالہ میں پڑھتا ہوں 38واں باب 11ویں آیت دیکھیں یا 10ویں سے پڑھتا ہوں۔ خدا یوں فرماتا ہے کہ اس وقت یوں ہوگا کہ بہت سے مضمون تیرے دل میں آئیں گے اور تو ایک برا منصوبہ باندھے گا، اور تو کہے گا کہ میں جہاد کی سرزمین پر حملہ کروں گا، میں ان پر حملہ کروں گا۔ آگے بولیے، جو راحت و آرام سے بستے ہیں، جن کی نہ فصیل ہے، نہ ہڑبنگے اور نہ پھاٹک۔ تو مانی کہ یہ جو 38واں باب اور 39واں باب ہے، یہ اس وقت کا واقعہ ہوگا جب وہ بالکل امن سے رہیں گے، لڑائی جھگڑا نہیں ہے۔ ابھی جو اسرائیل کے درمیان موجودہ جو صورتحال 1948 میں وہ آزاد ہوئے، اور اس کے بعد سے آج تک صرف وہاں پر لڑائی جھگڑا ہی ہو رہا ہے، وہ ختم ہی نہیں ہوتا۔ ہاں، جیسے مسئلہ کشمیر ہے ویسے مسئلہ فلسطین بھی، وہ حل جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ تو یہ بائبل جو جوجھ ماجوج کی یہ اقوام اور یہ جو فائٹ کرنے آئیں گی، تو یہ آج کا نہیں ہے، نہ کوئی سمجھے، نہ کوئی تعلیم دے ان کے اس کے بارے میں کہ آج سے بے شک گراؤنڈ تیار ہو رہی ہے، لیکن یہ جو واقعہ اس وقت کا ہے جب وہ بالکل امن سے رہیں گے، راحت و آرام سے بسیں گے۔ اور یہ ایک پیریڈ آئے گا، میں اصل میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا۔ تو یہ اس وقت کا واقعہ ہوگا جب وہ آئے گی، اور ایک بڑی فائٹ، اور ہر مجدور کی وادی کے اندر ایک بہت بڑی فائٹ جو ہے وہ وہاں پر ہوگی۔ اور آپ یہ دیکھیے جہاں پر لکھا ہے، اگر آپ یوئیل کی کتاب پڑھیں تو لکھا ہے میں سب قوموں کو فراہم کروں گا کہ وہ وہاں پر جمع ہوں۔ تو گویا ان کی عدالت کے لیے خدا خود ان کو لے کے آئے گا۔ شاید وہ کہیں کہ میں آ رہا ہوں، میں خود چڑھائی کر رہا ہوں، نہیں، خدا کہتا ہے میں تجھے خود لے کے آؤں گا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی ججمنٹ ہوگی، عدالت ہوگی، ہر ایک قوم، ہر ایک قبیلے، ہر کسی کی عدالت نہیں ہوگی۔ ہاں، اسرائیل کی بھی ہوگی، اور اسرائیل کے بارے میں اتنی مصیبت کہ لکھا جب مسیح نے کہا تو لکھا نہ دنیا کے شروع سے آج تک ہوئی اور نہ ہوگی، اتنی بڑی مصیبت ہوگی، اتنی بڑی ان کو عدالت سے گزرنا پڑے گا۔ اور مسیح نے کہا کہ اگر وہ دن گھٹائے نہ جاتے تو کوئی بشر نہ مطلب کہ اتنی بڑی وہ مصیبت یہاں تک نوبت جا سکتی تھی، کوئی بھی بچتا نہ، لیکن لکھا ہے کہ وہ دن برگزیدوں کی خاطر گھٹائے گئے، کم کیے گئے۔ وہ مصیبت کا پیریڈ، دکھ، اس لیے یاد رکھیں ایک بات، اگر کوئی مصیبت کے اندر، دکھ کے اندر، پریشانی کے اندر ہے تو پریئر سے، دعاؤں سے وہ دن گھٹائے جاتے ہیں، کم ہو جاتے ہیں۔ اب مشکل کے اندر ہے، مصیبت ہے، دکھ ہے، اب پریئر کیجیے، دعا کیجیے، خدا ان کو کم کرنے کی قدرت۔ تو یہ لکھا وہاں پر اگر وہ دن گھٹائے نہ جاتے تو کوئی بشر، تو مطلب کہ وہ دن گھٹائے جائیں گے۔ اور یہ جتنی اقوام کے میں نے یہ نام پڑھے ہیں، سب کے سب اس وقت اسرائیل کو گھیر لیں گے چاروں اور سے، اور جس وادی میں لڑائی ہوگی اسے ہر مجدور کی جنگ بھی کہا جاتا ہے، اور یہوسفل کی وادی بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ وادی اتنی بڑی ہے
کہ وہاں پر بہت بڑی جو ہے وہ جنگ ہو سکتی ہے۔ بائبل میں ایک واقعہ ہے حزقیہ بادشاہ کا، جب اس وقت بھی اسور نے ان کو سارے طرف سے سارے شہروں پر قبضہ کر لیا، سب شہروں پر، صرف یروشلم رہ گیا تھا وہاں پر قبضہ کرنے کے لیے، باقی سب سٹیز پر انہوں نے قبضہ کر لیا، اور انہوں نے کہا کہ تو یہ بھی ہمیں واپس کر دے۔ تو بائبل میں لکھا ہے، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ یہ میرے سرمن کا حصہ نہیں ہے، اس لیے میں بتا رہا ہوں۔ تو بائبل میں لکھا ہے 1,85,000 ایک فرشتے نے صرف اس وقت اس وادی کے اندر مارا۔ تو مطلب صرف بتانے کا کوئی اتنی بڑی وادی ہے کہ وہاں پر یہ سب نیشن جو ہے وہ آئے گی۔ اور بائبل میں آپ جب پڑھتے ہیں مکاشفہ کی کتاب میں، تو جب چھٹا پیالہ زمین پر انڈیلا جاتا ہے تو لکھا ہے دریا فرات جو ہے وہ سوکھ جاتا ہے بالکل۔ تو مطلب کہ ادھر سے راہ تیار ہوگی، راہیں نکلے گی۔ آج بھی بڑی بڑی ہمارے پاکستان کے اندر ہی چلے جائیں، کئی جگہوں پر ایسی سڑکیں تعمیر ہو گئی ہیں کہ وہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ کہاں جانا ہے، کس سائڈ کو جانا ہے۔ تو اس وقت بھی دنیا بھر کے اندر یہ سسٹم ہے، روڈ سسٹم بہت بہت بڑا۔ تو صرف یہ سب روڈز اسی لیے تیار ہو رہے ہیں کیونکہ لوگوں نے وہاں پر کیا کرنا ہے، پہنچنا ہے۔ بڑی بھی اور جب دریا ہی سوکھ جائے گا، ایک بڑا دریا فرات، تو وہاں پر کتنا بڑا روڈ سرنگیں، اور میں نے بتایا 1982 کے اندر 1982 کے اندر انہوں نے سمندر میں سے اتنی بڑی سرنگ بنا لی کہ 6 ماہ تک کے لیے انہوں نے سامان کے گیسٹ جمع کر لیا، ہر قسم کا اسلحہ، ہر قسم کی جو ہے وہ گنز، سب کچھ جمع۔ تو وہ تو چونکہ ابھی یہ وقت نہیں تھا آیا تو خدا نے انہیں بچا لیا، کیونکہ وہ وقت آنا بھی باقی ہے، اور اس وقت ہوگا جب وہ وہاں پر چین کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھے ہوں گے، رہ رہیں گے۔ تو یہ آپ نے کیا لکھا ہے، تیرے دل میں بہت سے منصوبے بنائے آتے ہوں گے کہ میں یہ کروں گا، یہ کروں گا، اور لکھا تو تیاری کر۔ یہ ٹون میں ٹونٹ کی طرح، جیسے ٹونٹ نہیں کرتے، اچھا تو کار بھی تیاری، یعنی مطلب کہ جو کچھ تو مرضی کر لے، ہاں یہ کہا گیا۔ اور یہی والا یوئیل کی کتاب کے اندر بھی آپ کو ملے گا کہ تو تیاری کر، تیار ہو، فوجوں کو اکٹھا کر، ساری دنیا کی فوجیں آئیں۔ اور وہاں پر لکھا ہے کہ کمزور بھی کہے میں زور آور ہوں، مطلب کمزور بھی جو ہے نا، آج بھی کئی کنٹریز کمزور ہیں لیکن وہ اتحاد کا چاہیے، کہتے ہیں نہیں سب کچھ ہے، جائیں گے، ہے کہ نہیں ایسے ہے، ہمیں زور آور۔ تو یہ یوئیل کی کتاب میں کہ جو کمزور بھی ہے وہ بھی کہے کہ میں زور آور ہوں، یعنی خدا ان کو ایک ٹون کی طرح بات کرتا ہے کہ چونکہ تم نے جانا ہے اس لیے کمزور بھی وہاں پر پہنچے۔ تو مطلب کہ سب اس کے گیسٹ جرمنی، آسٹریا، یہ بھی ممالک مشرقی یورپ کے اندر بھی اکٹھے ہو کر سب قومیں، لیکن سب قومیں تم سے دعوت، مسیحوں کے لیے بھی کہا کہ سب قومیں تم سے دعوت رکھیں، تو یہ ساری اکٹھی ہو کر ان پر جو ہے وہ حملہ کرے گی۔ 38واں باب 14ویں آیت سے پڑھے، لکھا کیا، اس لیے آدمزاد نبوت کر اور جھوٹ سے کہے، خدا یوں فرماتا ہے کہ جب میری امت اسرائیل امن سے بسے گی، کیا تجھے خبر نہ ہوگی؟ تو مطلب کہ امن سے اس وقت وہ بسے گی تو ان کو پتہ چلے گا کہ یہ امن سے رہ رہے، اس لیے ہم ان پر چڑھائی کریں گے۔ آگے پڑھی 15ویں آیت، اور تو اپنی جگہ سے شمال کی دور طرف سے آئے گا اور بہت سے لوگ تیرے ساتھ جو سب کے سب گھوڑوں پر سوار ہوں گے، ایک بڑی فوج اور بھاری لشکر۔ تو میری امت اسرائیل کے مقابلے میں نکلے گا اور زمین کو بادل کی طرح چھپا لے گا۔ یہ آخری دنوں میں ہوگا اور میں تجھے اپنی سرزمین پر چڑھا لاؤں گا تاکہ قومیں جانے جس وقت میں اے جو کی آنکھوں کے سامنے تجھ سے اپنی تقدیس کراؤں گا۔ خدا یوں فرماتا ہے، کیا تو وہی نہیں جس کی بابت میں نے قدیم زمانے میں اپنے خدمت گزار اسرائیلی نبیوں کی معرفت، جنہوں نے میں یہاں میں سال تک نبوت کی فرمایا تھا کہ میں تجھے ان پر چڑھا لاؤں گا۔
تو یہ جی لکھا کہ اس طرح جیسے بادل زمین کو چھپا لیتا ہے، بادل آتے ہیں تو اندھیرا بالکل ہو جاتا ہے، اس طرح وہ چڑھائی کرے گی، اس طرح سے وہ یعنی اتنی زیادہ ہوگی کہ لکھا جیسے زمین چھپ جاتی ہے بادل سے۔ تو لکھا ہے خدا وہ ساری نیشن کو لے کے آئے گا ان کے گیسٹ۔ تو میں نے بتایا کہ شاید وہ سوچے کہ ہم حملہ، لیکن بائبل کیا کہتی ہے کہ خدا لے کے آئے گا۔ اور لکھا اس وقت قومیں جانے گی کہ میں خدا ہوں، اس وقت وہ جانے گی۔ اور لکھا میں تجھ سے اپنی تقدیس کراؤں گا، یعنی اس وقت تو مانے گی۔ آج بھی جو نیشن نہیں مانتے خدا کو، اور یہ روس تو ایتھیسٹ اور یہ دہری ہے، خدا کوئی خدا کو وہ نہیں مانتے، وہ کہتے نو خدا نہیں ہے، کوئی مانتی نہیں۔ لیکن بائبل کہتی ہے کہ اس وقت جانے گی اور میں تجھ سے تقدیس کراؤں گا۔ آمین۔ سے آج بھی نہیں کوئی جانتے ہیں، کہتے ہیں کون خدا، کدھر خدا؟ جب سر پہ پڑتی ہے پھر بھاگتے ہیں، تو پہلے ہی بننے والے پہلے نہیں بننا، جب وہ پڑتی ہے سر پہ پھر بھاگتے ہیں۔ جائیں کلیسیا میں جائیں، آئے جی ابھی دعا کریں، یہ ہو یہ سب قومیں ابھی خدا کو نہیں جانتی، لیکن بائبل کہتی ہے کہ اس وقت جانے گی مجھے، میں تجھ سے اپنی تقدیس کراؤں گا۔ اور یہ اس طرح سے ان کو جو ہے وہ گھیر لے گی۔ اور پھر 18ویں آیت جب ہم اسی باب کی پڑھتے تو لکھا ہے ایک بڑا زلزلہ آئے گا وہاں پر، تو یہ بھی پڑھ لیا 18ویں آیت سے، یوں ہوگا کہ انہیں یہاں میں جب جوج اسرائیل کی مملکت پر چڑھائی کرے گا تو میرا قہر میرے چہرے سے نمایاں ہوگا، خدا فرماتا ہے، کیونکہ میں نے اپنی غیرت اور آتش قہر میں فرمایا، یہ یقیناً اس روز اسرائیل کی سرزمین میں سخت زلزلہ آئے گا۔ اور 21ویں آیت اسی کی دیکھیں، اور میں اپنے سب پہاڑوں سے اس پر تلوار طلب کروں گا، خدا فرماتا ہے، اور ہر ایک انسان کی تلوار اس کے بھائی پر چلے گی، اور میں وبا بھیج کر اور خون ریزی کر کے اسے سزا دوں گا، اور اس پر اور اس کے لشکروں پر اور ان بہت سے لوگوں پر جو اس کے ساتھ شدت کا بین اور بڑے بڑے اولے اور آگ اور گندک برساؤں گا۔ آگے بڑھیے سب، اور اپنی بزرگی اور اپنی تقدیس کراؤں گا، اور بہت سی قوموں کی نسلوں میں مشہور ہوں گا، اور وہ جانیں گے کہ میں خداوند ہوں۔ آمین۔ تو یہ سب جیسے میں نے بتایا کہ جب یہ سب گھرا ہوا ہوگا اور قوموں نے سب ان کو گھیرا ہوگا، اور وہ بڑا پرسیکیوشن کا دکھ کا دور اس نیشن کے لیے، اسرائیل کی لکھا، مسیح نے کہا کہ اتنی بڑی مصیبت نہ دنیا میں شروع سے اب تک آئی ہو نہ کبھی آگی۔ اتنا بڑا جس سے یہاں پر تو 4 بندے گھیر لینا تو مشکل پڑ جاتی، تو جس کو سب قوموں نے گھیرا یہ بھی بھاگے گے وہاں۔ اور لکھا اس سرزمین میں ایک بڑا زلزلہ اور بڑے بڑے اولے اور شدت کا میل برسے گا وہاں پر۔ تو جب آپ اس کو پڑھیں گے مکاشفہ 16 باب کے اندر، تو چھٹا جب پیالہ زمین پر اندھیرا جائے گا تو لکھا ایک بڑا بھونچال آئے گا۔ آج کل بھونچال بہت آتے ہیں، پچھلے دنوں تو پچھلے دنوں بھی آتے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی لکھا کہ اتنا بڑا بھونچال آج تک کبھی نہیں آیا، آج تک نہ آئے گا جو اس پیریڈ کے اندر آئے گا۔ اور مکاشفہ کی کتاب میں لکھا کہ ایک من کی اولے، پچھلے دنوں اولے پڑے ہیں، پچھلے جو بارشیں بڑے اولے پڑے اتنے چھوٹے چھوٹے، تو جہاں پر ایک من کے اولے، ایک بڑا بھونچال، ایک من کے اولے وہاں پر گریں گے، اور جب وہ ہوگا تو لکھا وہ کہیں گے کہ پہاڑوں تینوں ہمیں برا کے غضب سے بچا لو۔ اور جب وہ سارا وہ بڑی فائٹ ہوگی وہاں پر،
واقعہ آپ جداؤن کی جو سٹوری ہے اس کو جب پڑھتے ہیں، قضات کی کتاب 6 باب کے اندر یہ واقعہ ہے، تو وہاں پر بھی جداؤن کو بہت سی قوموں نے گھیر لیا، اتنا کہ لکھا ہے ان کے اونٹ ہی بے شمار تھی، اتنا گھیرا ہوا تھا وہاں۔ تو جداؤن کو خدا نے کہا کہ بھائی صرف ہتھیار کا لینے ہیں، ایک نرسنگا لینا ہے، ایک گھڑا لینا ہے، ہاں جی، ایک نرسنگا ایک گھڑا، یہ چیزیں جو ہے وہاں پر صرف لینی ہے۔ تو جب ایک دم سے گھڑا انہوں نے توڑا اور نرسنگا پھونکا تو لکھا ایک بڑی ہلچل مچ گئی اور وہ ہڑبڑا گئی سب کو میں، تو لکھا ان کی آپس میں انہوں نے ایک دوسرے پر ہی تلوار چلا دیا۔ یہی اس پیریڈ کے اندر بھی ہوگا، لکھا ہے کہ ان کی آپس میں ایک دوسرے کی تلوار ایک دوسرے پر چلے گی آپس میں، اور پھر یہ آپ کو یہوذیل کی وادی کے اندر یہ واقعہ ملے گا، کیونکہ یہ وادی جس کا میں نے ارجون کی وادی بتایا، اس کو یہوذیل کی وادی بھی کہا جاتا ہے۔ یہوذیل جو تھا وہ یہودا کا بادشاہ تھا، اور اچھا بادشاہ تھا، خدا کے ساتھ چلنے والا بادشاہ تھا وہاں پر۔ تو بائبل میں لکھا اس کو بھی بڑے امبوں نے گھیر لیا اسی وادی کے اندر، ایک بہت بڑا امبو بائبل میں لکھا ہے جس کا شمار نہیں تھا ہو سکتا، انگنت۔ یہوذیل وہ پریشان ہو گیا کہ اتنا بڑا بوجھ آ رہا ہے، میں کیسے اتنا مقابلہ کروں؟ خدا نے ایک نبی مکایا نبی کو بھیجا، اور مکایا نے یہوذیل کو کہا کہ یہوذیل صرف کھڑے ہو کر خدا کی پرستش کرنی ہے، اور تم دیکھو گے۔ اور وہاں پر جداؤن کے پیریڈ میں کیا ہتھیار تھے؟ صرف ایک مشل تھی، ایک گھڑا تھا، یہ ایک اور چیز تھی۔ اور یہاں پر یہوذیل کے ساتھ جب ہوا، جب ساری ایک بڑے امبوں نے بکثرت انگنت لوگوں نے گھیرا ہوا، تو یہوذیل کو بھی مکایا نبی نے آ کے کہا کہ گھبرانا، خدا تیرے ساتھ ہے۔ اور یہوذیل نے ساری قوم کو لیا، یہودا کے قبیلے کو، اور وہ خدا کے حضور لکھا کہ کھڑے ہو گئے، اس کا مطلب کہ دعا کرنے لگے خدا کے سامنے۔ انہوں نے صرف دعائیں کی، اور اس وقت بھی صرف انہوں نے ورشپ کی، پرستش کی۔ آگے گانے بجانے والے یہودا کا قبیلہ، کوائر تھی، حمار حاصل، اور انہوں نے ورشپ اٹھائی۔ پیچھے بھی قوم صرف ورشپ کر رہی ہے، اور لکھا بائبل میں کہ وہ بھی آپس میں لڑنے لگے، ان کی تلواریں ایک دوسرے کے خلاف چلنا شروع ہو گئی۔ اس لیے یاد رکھیے ورشپ کتنا اہم کام ہے، یہ کوئی عام کام نہیں ہے، بہت بہت خدا کے حضور۔ لکھا ہے مکایا نے کہا کہ صرف حسن تقدس کے ساتھ پرستش کرو، صرف یہی خدا چاہتا ہے۔ کیسے پرستش کرنی؟ حسن، سب بولیے حسن تقدس کے ساتھ، یعنی اس کے حضور میں کھڑا ہونا ہے تو کس طرح ورشپ اٹھانی ہے، روح اور سچائی اندر ہو تو جا کر۔ یہ بہت سجیدہ کام ہے، بہت خدا کا تخت، خدا کا لشکر وہاں پر آتا ہے جب ٹھیک ورشپ ہوتی ہے، روح اور سچائی سے، اور لکھا اس نے تقدس کے ساتھ۔ اب آپ یہ نوٹ کیجئے کہ جب ساری قوموں نے گھیرا ہو تو خدا کیا چاہتا ہے؟ سب بولیے حسن تقدس کے ساتھ ورشپ، یہ خدا چاہتا ہے۔ ہاں، اس لیے کتنی بڑی بیماری کیوں نہیں، کوئی مشکل کیوں نہیں، پریشانی کیوں نہیں، خدا ایک ہی کام چاہتا ہے، وہ کہتے ہیں میری پرستش کرو، ہاللیلویہ، میری عبادت کرو، یہی اس نے کہا۔ سب قوموں نے گھیرا ہوا ہے، تو آپ یہ دنیا ہزار کوئی بندہ ہوگا کہہ رہے یار یہ کیا، یہ کہہ لو چرچ لا کے بیٹھ گئے، ایک کہا نہیں مشکل ہوئی، چرچ لا کے بیٹھ گئے۔ خدا نے یہی کہا کہ ورشپ کرو صرف، اور آج تم خدا کا جلال دیکھو گے۔ تو بائبل میں کہا
وہ جتنی بڑی سب کی سب قومیں ان کی تلواریں ایک دوسرے کے خلاف چلنا شروع ہو گئی. انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کر دیا. صرف اور کیا کہا رہی خدا کے لوگوں کو ورشپ کر دینا. صرف ایک بار اس میں وہ بار بار اس پر میں کیوں زور دیتا ہوں تو مجھے پتا ہے. لکھا اسرائیل کی حمد و ثنا پر خدا تک لگاتا ہے. مجھے پتا ہے کہ بعض میرے خلاف بھی ہوتے ہیں لیکن مجھے پتا ہے کہ میں نے ورشپ کرنی ہے اور ٹھیک کروانی ہے. اس سے مکوار کو بھی کھینچتا رہتا ہوں. یہاں پر کھڑے ہونا ہے غصے تقدس کے ساتھ, نہیں تو ادھر بیٹھیے, ادھر کام نہیں ہے. آپ جب ڈریس کرتے ہیں اپنے آپ کو لباس خدا کے حضور میں تخت کے سامنے جانا ہے, کیسے کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو اس نگاہ سے دیکھنا ہے. خدا کیا کہتا ہے؟ صرف غصے تقدس کے ساتھ میری کیا کرو, پرستش کرو. یہ نہیں کہ جو مرضی بیٹھ کے کھڑے ہوئے, خدا کے حضور خدا کے تخت کے سامنے. اور ٹھیک ورشپ آپ بھی جب آتے ہیں گائیں, منہ کو کھولا کریں, بیٹھے نہ رہا کریں. بھئی آ چکے ہیں 2 گھنٹے دیرے آگے ہیں نا, تو پھر آئے گائیں. ہاں اسی لیے آئے پھر یہی کام کریں. اس تقدس کے ساتھ صرف عبادت کرو. یا اس میں کی وادی, اس جگہ پر خدا کا بڑا اجلال ظاہر ہوا. اور یہی میں نے کہا کہ ان کی تلواریں ایک دوسرے کے خلاف چلنا شروع ہو گئی. اتنا بڑا عجیب کام خدا نے کیا اور وہ سب کے ساتھ وہاں پر مر گئے. اسی وقت یہ بھی اس وقت ایسے ہی ہوگا جب سب قوموں نے گھیرا ہوگا. تو بائبل میں لکھا ہے کہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح اس وقت لکھا ہے آسمان سے اترے گا زیتون کے پہاڑ کی اوپر, اور زیتون کا پہاڑ آتا مشرق کی طرف اور آتا مغرب کی طرف سرک جائے گا اور ایک بڑی وادی وہاں پر ہو جائے گی. تو لکھا ووٹ کی خاطر لڑے گا, لیکن اس سے پہلے مسیح کی آمد سے پہلے وہاں پر ایک واقعہ ہونا بہت ضروری ہے. وہ اینٹی کرائسٹ کا پیریڈ, مخالف مسیح کا پیریڈ, وہ بھی آنا ضروری ہے. اس لیے میں نے کہا کہ یہ جو واقعہ ہو رہا ہے ان کو کوئی اینڈ والے واقعات نہ سمجھے. اینڈ کی طرف ابھی سفر شروع ہوا ہے, ابھی ہونا ہے, کیونکہ ایک گورنمنٹ باقی ہے. بائبل حکومتوں کا ذکر کرتی ہے. 7 بڑی سپر پاورز جن کا بائبل میں مکاشفہ کی کتاب میں ذکر ہے. اس میں مصر, بابل, مادی فارسی, یونان اور پھر روم اور پھر ریوائز روم. اور ریوائز روم کی گورنمنٹ چل رہی یورپی یونین کی شکل تھی. اب صرف ایک حکومت باقی اور وہ اینٹی کرائسٹ کا پیریڈ, مخالف مسیح کا پیریڈ, وہ بھی باقی ہے. اس کے بعد مسیح خداوند کی حکومت آنی ہے. اس سے میں نے کہا ہم بہت قریب ہیں. جن بادشاہوں کا بائبل میں ذکر ہے وہ سب ہو گئی ہے. مصر بھی گزر گیا سپر پاور, بابل بھی گزر گیا سپر پاور, اسور بھی سپر پاور گزر گیا, اور پھر یونان, روم, پھر یورپی یونین. انہی میں سے مخالف مسیح کی حکومت آنی ہے. انہی میں سے یورپی یونین, 10 ممالک کا اتحاد, جو آپ ڈینیل کی بک دوسرے باب میں بڑی مورتی کا ذکر کرتے ہیں. تو لکھا اس کی انگلیاں 5 مٹی کی 5 لوہے کی. مطلب کہ یورپی یونین کے اندر جو 10 ممالک ہیں 5 کمزور ہیں 5 زوراور ہیں. انہی میں سے ڈینیل کی کتاب میں لکھا ہے چھوٹا سی برپا ہوگا جو کہ اینٹی کرائسٹ کی گورنمنٹ ہو. سب حکومتیں پوری ہوئی, ایک حکومت رہ گئی ہے, وہ مخالف مسیح کی حکومت آنی, اینٹی کرائسٹ, اور وہ ابھی شروع ہونی. اور مخالف مسیح کا سب سے بڑا کام جو ہوگا سنیے, یہ بہت بڑا سائن ہے. اس سائن کو آپ نے لینا ہے, صرف اس سائن کو آپ نے لینا ہے. اور وہ جو سائن ہوگا, جیسے میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا کہ وہ حکومت اس وقت حملہ کرے گی جب اسرائیل امن سے رہے گا. اور دنیا میں جب سے اسرائیل آزاد ہوا ہے نا 1948 سے آج تک امن وہاں پر نہیں ہوا, لیکن مخالف مسیح امن برپا کر دے گا. مخالف مسیح کا سب سے بڑا کام مکاشفہ 6 باب لکھا ہے, ایک سفید گھوڑا نکلا
اور وہ فتح کرتا ہوا نکلا تاکہ اور بھی فتح کرے. یہ مطلب کہ سب حکومتوں کے اگر وہ صلح قائم کر دے گا اور ساری حکومتیں اس کے ساتھ ساتھ جڑتی جائیں گی, لائنس اس کے ساتھ وہ بناتی جائیں گی. تو اب صرف اس کی حکومت شروع ہونی ہے, وہ کبھی بھی شروع ہو سکتی, اور وہ اس کے یورپی یونین سے جو ہے وہ مخالف مسیح کی وہ چھوٹا سی وہاں پر نکلے. تو اس کا سب سے بڑا کام صلح, اس کو 7 سال کا پیریڈ اس کے پاس ہوگا اور 3.5 سال دنیا کے اندر امن کو برپا کر دے گا, یہاں تک اسرائیل کے اندر بھی امن پیدا ہوگا. اس وقت وہ آئیں گے, لکھا تیرے دل میں بہت سے منصوبے ہوں گے, تو کہے گا کہ میں ان پر چڑھائی کروں, اس قوم پر جو امن سے رہتی ہے, راحت و آرام کے اندر ہے, اس وقت وہ ان پر چڑھائی کرے گا. تو میں نے بتایا کہ 3.5 سال امن کے ہوں گے, دنیا بھر کے اندر امن ہوگا, لیکن حقیقی امن وہ نہیں ہوگا. امن کا شہزادہ جب آئے گا تو امن تبھی ہوگا, اس وقت تک امن دنیا کے اندر قائم نہیں. وہ صرف دنیا کو دکھانے کے لیے. اور سنیے اسی نے کیا کہا, بس جب تم اس اجاڑنے والی مکروہ چیز کو مقدس میں کھڑا ہوا دیکھو, یعنی وہی مخالف مسیح کو مقدس کے اندر یعنی کھڑا ہوا دیکھو, تو سمجھ لو کہ وہ وقت اب شروع ہو گیا. اس وقت تو مطلب کلیسیا کے پاس جو سائن ہے, اسرائیل کے اندر وہ صلح کا بڑا سائن ہے. اور یوں آپ کہیں کہ اسرائیل اور فلسطین کی صلح جو آج تک نہیں ہوئی, وہ اس وقت وہ قائم کر دے گا. لیکن 3.5 سال امن صلح کریں گے, اس سے 3.5 سال اگلے جو ہوں گے وہ نہایت دکھ کے ہوں گے, نہایت اذیت کے ہوں گے, نہایت اظہار ثانی کے ہوں گے, نہایت, اور اسرائیل کے لیے جو بہت دکھ ہوں گے. اور مسیح کا افسوس ان پر جو ان دنوں حاملہ ہوگی, اور لکھا کہ وہ مصیبت اتنی بڑی ہوگی نہ آج تک ہوئی نہ کبھی. تو اس وقت جو پہاڑوں پر وہ نیچے نہ اترے, بلکہ وہ اسرائیل کو بھاگنا پڑے گا وہاں پر. آج بڑی وہ سپر پاور بنتے ہیں نا, کہتے ہیں ہم آپ بڑا سب کو آگے, لیکن اس وقت وہ بھاگنا پڑے گا وہاں پر. وہ آپ کے میدانوں کے اندر معاونے بنا دے گا اس وقت. لیکن پھر خدا کا بیٹا یسوع مسیح ان کی حمایت کے لیے آ جائے گا. اور لکھا ہے کہ وہ ان سب قوموں سے وہ جنگ کرے. اس وقت بھی ایسے ہوگا کہ وہ ایک دوسرے پر اپنی تلوار چلائیں گے, اور بڑی جدوجہد, یہاں تک کہ لکھا 7 ماہ تک ان کی لاشوں کو دفن کرتے رہیں گے. اور اسلحہ اتنا ہوگا کہ جلاتے جو ہے وہ مہینوں تک اس کا ایندھن ہی ختم نہیں ہوگا. یعنی اتنا بڑا جو بڑی مصیبت ہوگی, دکھ ہوگا, پریشانی ہوگا, لیکن اس وقت یسوع مسیح آئے گا آسمان سے اور زیتون کے پہاڑ کے اوپر, اور پھر وہ وہاں سے اپنے لوگوں کے لیے حمایت کرے گا, فائٹ کرے گا, اور ایک بڑی جنگ حقوق کے اندر آئے گی, جسے المجدون کی جنگ کا کہا جاتا ہے, جسے یہوشافط کی وادی کے اندر بھی وہاں پر کہا جاتا ہے. اور پھر خدا کا بیٹا یسوع مسیح وہاں پر لڑائی کرے گا, لڑے گا ان کے ساتھ اور ان قوموں کے ساتھ, اور ان کی ججمنٹ ہوگی, عدالت ہوگی, اور پھر وہ یروشلم کے اندر اپنا تخت قائم کرے گا. اور یہ سب باتیں بالکل اب اینڈ ٹائم کی طرف قریب ہیں. اس لیے سنیے بائبل میں مسیح خداوند نے کیا کہا, لکھا ہے کہ جب تم سب ان باتوں کو ہوتا ہوا دیکھو, تو لکھا اپنا سر اٹھانا, سیدھے ہو جانا, اور سوچنا کہ تمہاری مقصد سی نزدیک ہے. اسی نے کہا گھبرا نہ جانا. آج جو واقعات ہو رہے ہیں شاید بہت سے گھبراتے ہیں, خوف, لیکن اسی نے کہا گھبرا نہ, خوف نہ کھانا. وہ لکھا یہ واقعات شروع ہوں گے, اور لکھا جب تم ان کو ہوتے دیکھو اپنا سر اٹھانا, مطلب پریشان نہ ہونا, دکھ نہ کرنا, غم نہ کرنا, اور سیدھے ہو کر
اس کا شکر ادا کرنا. وجہ کیا؟ کب تمہاری مقصد نزدیک ہے، بالکل وہ دروازے پر نزدیک ہے. اس لیے لکھا سیدھے ہو کر. سیدھے ہو کر کا کیا مطلب ہے؟ کوئی چوکس ہو جاؤ کیونکہ وقت نزدیک ہے. یہ لائنس ہمیں بتاتے ہیں ایک بڑا لائنس بننے والا ہے اور اس کے بعد مسیح کی آمد ہے. اس لیے لکھا سیدھے. جان بیپٹسٹ نے جب منادی کی تو لکھا اپنے سیدھے راستے کرو، اپنے راستے سیدھے کرو، اپنی راہیں ہر جو نیچا ہے وہ اونچا کیا جائے گا اور جو ہر گھاٹی ہے وہ پر کی جائے گی، اونچا نیچا کی. تو مطلب سیدھے ہو جاؤ. کرنے خوف آنے کی ضرورت نہیں. اور اسی ایک تمثیل سنائی، اس میں آخری بات پہ دعا کرتے ہیں. لکھا اسی خدا نے کہا کہ اب انجیر کے درخت میں سے تمثیل سنو کہ جو ہی اس میں سے کمپلین نکلتی ہے. کمپلین نکلتی، تم کیا کہتے ہو کہ گرمی کا موسم نزدیک. بھی کمپلین نکلے تو کیا کہتے ہیں؟ گرمی کا موسم کیا ہے؟ نزدیک ہے. بائبل میں انجیر کا درخت اسرائیل کی قوم کو ظاہر کرتا ہے. لکھا جب اسی خدا نے لعنت کی انجیر کے درخت پر، کہا اگر تجھے کبھی پھل نہ لگے، تو انہوں نے کہا کہ خدا وہ درخت سوکھ گیا ہے. اور پھر وہاں پر اسی خدا نے یہ بھی کہا کہ میں 3 سال تک آتا ہے. مطلب کہ 3 سال میں اسرائیل نے منسٹری کی خدمت کی، وہاں پر مجھے پھل وہاں پر نہیں ملا. تو اسی لیے کہا جب انجیر کے درخت میں کمپلین نکلنا دیکھو، مطلب کمپلین نکل دی تو مطلب اسرائیل کے اندر کمپلین نکلنا شروع ہو گئی، مطلب وہ مسیح کی طرف آنا شروع ہو گئی. ابھی وہ ٹھیک طور سے نہیں آتے، مسیح کو نہیں جانتے. ابھی وہ صرف پرانا اہدنامہ پڑھتے ہیں، نیا ان کے پاس نہیں. صرف مسیحوں کے پاس نیا ہے. مسیح اسرائیل کے اندر 2% ہے، زیادہ نہیں. ہم تو پاکستان میں 6-7% ہے، 5 تو ہے نا کام سب، لیکن وہ تو وہاں پر صرف 2%. تو صرف پرانا اہدنامہ پڑھتے، نیا اہدنامہ نہیں وہ پڑھتے، نام مسیح کو جانتے. لیکن مسیح نے کہا جب کمپلین نکلنا شروع ہو، مطلب کہ اسرائیل مسیح کی طرف آنا شروع ہو، اب آہستہ آہستہ وہ آنا شروع ہوئے. 2018-19 کے اندر اسرائیل کے اندر یروشلم کے اندر یسوع مسیح کا جلوس، وہاں پر شاہانہ جلوس انہوں نے نکالا. مطلب اب کمپلین نکلنا شروع ہو گئی. اس لیے لکھا جب کمپلین دیکھو کہ نکلنا شروع ہو گئی تو جان لینا کہ تمہاری مقصد نزدیک ہے. اور لکھا وہ دروازے پر ہے، بالکل نزدیک ہے. اور وہ مان رہے ہیں، حتمی طور پر بھی مانیں گے. جب یسوع مسیح میں نے کہا زیتون کے پہاڑ پر آئے گا تو وہ اس کو پہچان جائیں گے اور کہیں گے یہی ہمارا مسیح ہے، نجات دینے والا ہے، جس نے صلیب کے اوپر مارے گا. اس سب کو سے جان جائیں گے، ابھی نہیں جانتے. اور لکھا پھر اسرائیل نجات پا جائے گا. بائبل میں لکھا ہے ایک ہی دن میں. اور کہا کیا کبھی کہیں ایسی بات ہوئی کہ ایک ہی دن میں کوئی قوم پیدا ہو؟ کبھی نہیں. ایک دن میں قوم پیدا ہو، اس دن ایک ہی دن کی لڑائی ہوگی. اور لکھا ایک ہی دن میں ایک بڑی قوم پیدا ہوگی. اسرائیل اس صورت میں وہ نجات پا جائے گا، مسیح کو جو ہے وہ قبول کر جائے گا. پھر ابھی تو یروشلم کے اندر آج بھی سارے آ رہے ہیں، ساری قومیں اس وقت بھی آئیں گی. لکھا اسی حوالے میں زکریا 14 باب میں لکھا ہے اس وقت نہ یروشلم میں کوئی نہ پاک بعض اسرائیل کے اندر سے نہ گزرے. اس وقت وہ نہیں گزر سکتے. آج تو ہو رہے ہیں ہم نے، جب خدا کا بیٹا یسوع مسیح وہاں پر آئے گا، تب لگائے گا، اس وقت کوئی وہاں سے نہ پاک نہ مفتون گنہگار وہ وہاں پر نہیں وہاں سے گزر سکے. اس لیے عزیز بہن اور بھائیوں، حالات واقعات میں آگاہ کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ بالکل وقت قریب ہے. ایک بات صرف اینٹی کرائسٹ کی گورنمنٹ آنی ہے اور صرف اس کے 7 سال کے بعد ہمارے خداوند یسوع مسیح کی بات چل جائے گی. اور میں اور آپ جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے ساتھ چلتے ہیں، دکھاتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہیں، اس کی عبادت کرنے والے، ورشپ کرنے والے، اس نے تقدس کے ساتھ
اس کے حضور میں چلنے والے ہیں، ہم اس کی بادشاہی میں چلے جائیں گے۔ ہاللیلویا۔ اس لیے لکھا گھبرا نہ جانا بلکہ سیدھے ہو جانا، اپنا سر اٹھانا کہ مسیح کو دیکھنا کہ تو آ ہمارے لیے، ہم تیری راہ کرتے ہیں، ہم تیری راہ دیکھتے ہیں، ہم تیری آمد کے منتظر ہیں، ہمیں جو تیرا اشتیاق ہے تو آئے اور ہم تیری بادشاہی میں شامل ہوں۔ اس لیے اپنے سر اٹھانا، سیدھے ہو جانا۔ اس سے میں آج آپ کے سامنے ان سارے واقعات حالات کی روشنی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنے آپ کو سیدھے کیجیے، اپنی راہ کو درست کر دیجیے۔ بادشاہ آ رہا ہے، اس کی آمد قریب ہے۔ سارے حالات واقعات جھوٹ موجود ساری نیشن کا اتحاد یہ بتاتا ہے کہ حالات بالکل بالکل قریب ہے۔ ہمارا خداوند کبھی بھی ہمیں لینے کے لیے آ سکتا ہے۔ چور کی مانند دکھا، میں دروازے پر کھڑا ہوا چور کی مانند کھٹکھٹاتا ہوں، دروازے پر ہوں، اگر کوئی کھولے تو میں اندر آؤں گا، اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا، فیلوشپ رکھوں گا۔ 10 کماریوں کی مانند 5 بے وقوف پیاری نہ کی، اپنے آپ کو سیدھا نہ کیا، تو لکھا جب مسیح آ گیا، دور آ گیا، دروازہ آگے سے بند ہو گیا ضیافت کا، اور وہاں پر انہوں نے بھی نوک کیا، ہمارے دروازہ کھول۔ اس نے کہا نہیں، دروازہ بند ہو گیا۔ بہنوں بھائیوں، ڈیڈی تیار، ہر وقت اس کی آمد قریب ہے۔ حالات بتاتے ہیں، یہ سب اتحاد قوموں کا، نیشنز کا، یہ سارے بتا رہے ہیں کہ منجی ہمارا آنے والا ہے، ہم اس کی بادشاہی میں جائیں گے۔ اس لیے اپنے آپ کو تیار کیجیے، سیدھی راہوں کو کیجیے، خدا کے ساتھ چلنا شروع کریں۔ کمی کمزوری رہی ہے، معافی مانگے، پھر سے بحال ہو جائے، کیونکہ اس کی آمد بالکل قریب ہے۔ خدا اسلام سے